السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 5 درسوں میں رکوع اور رکوع میں رفع الیدین والی پیاری سنت کو ذکر کیا اور کر رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں رفع الیدین علماء امت کی نظر میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز میں ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فتح الباری باب رفع الیدین۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے، یعنی اس سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ جز رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی، امام احمد اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ رفع الیدین کریں۔ جز رفع الیدین للبخاری۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیا بے شک اس نے نماز کا ایک رکن چھوڑ دیا عینی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز میں تکبیر اولا کے وقت رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ غنیۃ الطالبین اردو کتاب کا 21 صفحہ ہے۔ میرے محترم دوستو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں عصام بن یوسف بلخی۔ اس حدیث کو یعنی رفع الیدین والی حدیث کو دیکھ لینے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ 116 پر یہ عبارت موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب رکوع کرنے کا ارادہ کریں تو کندھوں یا کانوں تک رفع الیدین کریں اور جب رکوع سے سر اٹھائیں تو اس وقت بھی رفع الیدین کریں۔ میں نے رفع الیدین کرنے والے کو نہ کرنے والے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں رفع الیدین کرنے والے کو نہ کرنے والے سے اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ رفع الیدین کرنے کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور تمام صحیح ہیں۔ حجت اللہ البالغہ۔ مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت بہت زیادہ اور نہایت عمدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں یا ان کے پاس دلیل نہیں۔ التعلیق الممجد 91 پر انہوں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کے ثبوت میں کوئی شک ہی نہیں۔ قوی سند اور صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ میرے محترم دوستو، چند ایک حنفی علماء اکرام کا بھی ہم ذکر کیے دیتے ہیں یہاں جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا۔ ان کے علاوہ علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے حاشیہ سنن نسائی جلد 140 میں اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے العرف الشذوی جلد 124 میں اور علامہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ جلد 2/5 میں اور علامہ مولانا اشفاق الرحمن نے نور العینین 85 میں رفع الیدین کا صحیح اور ثابت ہونا ذکر کیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رفع الیدین سنت متواترہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک علماء اکرام فتویٰ دیتے آ رہے ہیں
اور اس پر مسلسل عمل ہو رہا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت مبارکہ پر، اس پیاری سنت پر عمل کریں، ورنہ گمراہی کا خطرہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، صحیح مسلم، اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔